قاتل مچھر لاہور میں تباہی مچانے لگا، مزید 5 افراد زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ مریضوں کی تعداد تیزی سے بڑھنے لگی، 24 گھنٹوں میں مزید 333 افراد مرض میں مبتلا ہو گئے، 618 مقامات سے لاروا برآمد ہونے پر تلف۔ آئے روز ڈینگی سے اموات، ذمہ داروں کی کارکردگی پر سوالیہ نشان بن گیا۔ ادھر ڈینگی مریض ہسپتالوں میں در بدر، ایک بیڈ پر 2 3 مریضوں کا علاج۔ بہتر سہولیات نہ ہونے پر لواحقین ڈرپس ہاتھوں میں پکڑنے پر مجبور۔ ایک طرف ڈینگی کا چیلنج، دوسری طرف ہسپتالوں میں انتظامی بحران۔ شہر کے بڑے ٹیچنگ ہسپتال مستقل میڈیکل سپرنٹینڈنٹ سے محروم۔ میو، گنگا رام سروسز، جناح، جنرل کوٹ خواجہ سعید، پی آئی سی میں مستقل ایم ایس موجود نہیں۔ ڈینگی علاج کے انتظامات متاثر ہونے لگے۔ لاہور میں کرونا کیسز میں واضح کمی، 24 گھنٹوں میں صرف 51 مریض رپورٹ۔ مثبت کیسز کی شرح 1.2% ریکارڈ۔ مہلک وائرس سے ایک شہری چل بسا۔ معذوری کسی فرد کی اپنی چاہت نہیں، معذور افراد کو ٹیچنگ کے لیے اہل قرار نہ دینا تکلیف دہ ہے۔ جسٹس سہیل ناصر کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے بینائی سے محروم افراد کے حوالے سے فیصلہ سنا دیا۔ معذور افراد کو نوکری نہ دینے کی حکومتی اپیل مسترد۔ فیصلے میں لکھا، دنیا معذور افراد کو سہولیات کے مواقع تلاش کر رہی ہے، ریاست آئینی حقوق کی ذمہ داری سے انحراف نہیں کر سکتی۔ جسٹس سہیل ناصر کے ریمارکس۔ این اے 133 کا ضمنی الیکشن، جمشید چیمہ نے کاغذات مسترد ہونے کا فیصلہ ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ جمشید چیمہ کی الیکشن شیڈول کالعدم قرار دینے، ووٹرز کی ازسر نو تصدیق، نئے کاغذات نامزدگی کی وصولی کی استدعا۔ درخواست میں لکھا، این اے 133 میں جعلی ووٹرز کی بڑی تعداد شامل ہے، ووٹرز لسٹ پر انتخابات کرانا ممکن نہیں۔ بچوں کو جو کرا دیتا ہے ایک تھپڑ لگائے چھوٹا چھوٹا لگا دیں گے ایسے، اس میں نیٹ بچوں کو جو کرا دیتا ہے ایک تھپڑ لگائے چھوٹا چھوٹا لگا دیں گے ایسے، اس میں نیٹ بچوں کو جو کرا دیتا ہے ایک تھپڑ لگائے چھوٹا چھوٹا لگا دیں گے ایسے۔ کہیں کا غصہ کہیں پر، پی ٹی آئی امیدوار فرسٹریشن کا شکار۔ انتخابی عمل سے باہر ہونے کا غصہ بچوں پر نکالنا شروع کر دیا۔ انتخابی مہم میں بچوں کے بولنے پر جمشید چیمہ غصہ کر گئے، بچوں کو چپ کروانے کے لیے تھپڑ لگانے کا کہہ دیا۔ مہنگائی مہنگائی مہنگائی، عوام کی جان پر بنائی، حکومت نے عوام پر پھر بجلی بم گرا دیا۔ بجلی 2 روپے 52 پیسے فی یونٹ مہنگی، نیپرا نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ بجلی سپتمبر کی ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ قیمت میں مہنگی کی گئی، اضافہ نومبر 2021 کے بلوں میں وصول کیا جائے گا۔ 200 یونٹس والوں کو 500 روپے اضافی ادا کرنا ہوں گے، 300 یونٹس استعمال کرنے والوں کو 750 روپے ادا کرنا ہوں گے۔ ڈالر کی قیمت میں پھر اضافہ، انٹر بینک میں ڈالر 1 روپے 49 پیسے مہنگا ہو گیا، قیمت 172 روپے تک جا پہنچی، جبکہ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 1 روپیہ 80 پیسے مہنگا ہونے سے 174 روپے 80 پیسے تک جا پہنچا۔ ڈالر کے بعد سونے کے دام بھی بڑھنے لگے، سونے کی فی تولہ قیمت میں 1700 روپے اضافہ، 24 کیرات سونے کی فی تولہ قیمت 1,25,000 روپے ہو گئی، 22 کیرات سونے کی فی تولہ قیمت 1,14,583 روپے مقرر۔ دکاندار باریک چینی سے بھی ہاتھ کھینچنے لگے، بازار سے 89 کی چینی خرید کر 90 میں کیسے بیچیں؟ دکاندار کہتے ہیں حکومت نے چینی کی بوری کا ریٹ 4,350 قیمت مقرر کیا، جبکہ ڈیلرز 4,450 روپے مانگ رہے ہیں۔ ڈیلرز کو کوئی پوچھنے والا نہیں، گاہک بھی پریشان، کہتے ہیں دکاندار صرف 1 کلو چینی دے رہے ہیں۔ ادھر برائلر گوشت 5 روپے مہنگا ہو کر 310 روپے کلو پر پہنچ گیا، فارمی انڈے بھی مہنگے ہو گئے، عام آدمی ہوش ربا مہنگائی سے پریشان۔ حضرت بابا شاہ جمال رحمۃ اللہ علیہ کے 394ویں عرس کی تقریبات کا آغاز، وزیر تجارت میاں اسلم اقبال نے مزار کو غسل دیا اور چادر پوشی کی۔ نبیل جاوید، ڈاکٹر طاہر رضا بخاری، گوہر مصطفیٰ، حسن رضوان سمیت زائرین اور عقیدت مند شریک ہوئے۔ مرد و خواتین زائرین کے لیے 2 داخلی اور خارجی راستے مختص، زائرین نے ڈھول کی تھاپ پر دھمال ڈال کر عقیدت کا اظہار کیا۔
वफाकी हुकूमत लाहौर के 3 अरकान कौमी असम्बली पर मेहरबान मियाँ हम्माद, करामत खोखर और शफकत महमूद के हलकों के लिए 1 अरब 13 करोड़ मंजूर। हर रुकन कौमी असम्बली को 37 करोड़ 66 लाख रुपए फीकस तरक्याती फंड्स फराहम किए गए। ज़िला इंतजामिया को 25 नवंबर तक टेंडरिंग मुकम्मल करने का टास्क तफवीज़। एलिवेटेड एक्सप्रेस वे मनसूबे का PC1 तैयार, 10 किलोमीटर से जायद कॉरिडोर 6 पैकेजेस में तकसीम। एक्सप्रेस वे 4 लेन, ड्यूल कैरेज और खुसूसी बस लेन में होगी, जबकि PC1 की मजमूई लागत 47 अरब से जायद रखी गई है। इब्तदाई मंजूरी गवर्निंग बॉडी और PND से ली जाएगी। लाहौर में सड़कों की बहाली और मुरम्मत के लिए फंड्स मंजूर। महकमे मवासलात को 10 अरब रुपए का इजाफी बजट दिया जाएगा। महकमे ने सड़कों की बहाली के लिए बजट कम होने पर ऐवान वजीर आला से रुजू किया था। वजारत रेलवे के नाकिस इक़दामात, आमदनी में मुसलसल कमी होने लगी। रेलवे हेडक्वार्टर आमदनी का हुकूमती हदफ भी हासिल न कर सका। रेलवे को 4 माह में 39 करोड़ रुपए से जायद का खसारा हुआ। टैक्स और महंगाई के खिलाफ टाउनशिप के ताजिर सड़कों पर, नायब चेयरमैन अंजुमन ताजरान चौधरी अख्तर हयात की क़यादत में एहतजाज। अंजुमन ताजरान रहनुमा कहते हैं डॉलर का रेट बढ़ने से महंगाई में 100% इजाफा हुआ। हुकूमत महंगाई कंट्रोल करने के लिए हिकमत अमली बनाई। वासा अफसरान के लिए रिहायशी अलाट शुदा अराजी खाली कराने के लिए ऑपरेशन। LGA हाउसिंग 5 और वासा का गुलबर्ग में मुश्तरका ऑपरेशन। कड़क खेल चायखाना के सामने 3 कनाल अराजी खाली करवा ली गई। FBR का इनकम टैक्स डिफॉल्टर्स के खिलाफ एक्शन। लिटन रोड पर लोडर रिक्शा डीलर हन्नान आटोज के अकाउंट्स मुंजमद। हन्नान आटोज के मालिक के अकाउंट से 24 लाख रुपए रिकवर। प्रोपराइटर अब्दुल हन्नान के जुमा बकाया जात की मद में 8 करोड़ वाजिबुल अदा थे। फास्ट फूड रेस्टोरेंट पर एहतियात करें, आपका क्रेडिट कार्ड हैक हो सकता है। FIA ने क्रेडिट कार्ड्स हैक करने वाले गिरोह के 2 मुल्जमान गिरफ्तार कर लिए। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक मुल्जमान अब तक 100 से ज्यादा लोगों को लूट चुके हैं। चोरी और डकैती का मुकदमा अब 8 घंटे में दर्ज होगा। पुलिस अफसरान मुकदमा दर्ज करने में ताखीर नहीं करेंगे। DIG ऑपरेशंस ने अहकामात जारी कर दिए। मुकदमे का इंदराज ना हुआ तो मुतल्लिका SHO जिम्मेदार होगा। पुलिस और प्रोसिक्यूशन की नाकिस कारकर्दगी। बीवी के कत्ल में सजाए मौत पाने वाला कैदी 5 साल के बाद बरी। ट्रायल कोर्ट का मुल्ज़म वकास को सजाए मौत देने का फैसला कलअदम करार। गवाहों की मौजूदगी साबित न होने पर सजाए मौत के कैदी को रिहाई मिल गई। कुरान पाक के तर्जमे के मुस्तनद इरशाद के मुतालिक केस की समाअत। जस्टिस शुजात अली खान ने 6 सफ़हात का अबूरी हुक्म जारी कर दिया। सेक्रेटरी वजारत मजहबी उमूर को रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। एडिशनल IG ऑपरेशन शहजाद सुल्तान को पुलिस का फोकल पर्सन मुकर्रर कर दिया। गाड़ी का फ्यूल पंप नाकिस क्वालिटी का देने पर हर्जाने की डिग्री जारी। सारिफ अदालत ने तुफैल ऑटो बिलालगंज के खिलाफ डिग्री जारी की। फ्यूल पंप की कीमत 3800 रुपए और 30,000 हर्जाना देने का हुक्म। तहरीक लब्बैक के गिरफ्तार कारकुनान की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत पेशी। अदालत ने कारकुनान का 4 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। पुलिस ने मुल्जमान का फोटोग्रामेटिक टेस्ट कराने के लिए रिमांड की इस्तदा की थी। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ हुकूमत के कामयाब मुज़ाकरात। मजहबी जमात ने वजीराबाद से धरना खत्म कर दिया। कारकुन तहरीक लब्बैक के मरकज यतीम खाना में जमा हुए। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मरकज़े शूरा के अरकान कहते हैं कि मुकम्मल मुज़ाकरात जल्द तय पा जाएंगे। इंसदादे कोरोना के लिए खसूसी वैक्सीनेशन मुहिम। गार्डन टाउन में स्पेशल तालीमी इदारों के 12 साल से ज्यादा बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीनेशन कैंप का इनेकाद किया गया। सूबाई वजीर स्पेशल एजुकेशन चौधरी इखलाक कैंप में पहुंचे। वैक्सीनेशन के अमल का जायजा लिया। स्पेशल एजुकेशन के तहत 304 तालीमी इदारों के 70,000 से ज्यादा स्पेशल बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी।
چینی اور آٹے کی سرکاری قیمتوں پر فروخت کا جائزہ مشن صوبائی وزیر صنعت میاں اسلم اقبال اور ڈی سی عمر شیر چٹھا کے مختلف علاقوں کے دورے۔ صوبائی وزیر نے کریانہ شاپ، جنرل سٹور، ڈپارٹمنٹل سٹورز پر قیمتیں چیک کی۔ یورو سٹور فیصل ٹاؤن میں آٹا نہ ہونے پر سرزنش۔ چیف سیکریٹری پنجاب سے پاکستان کسان اتحاد کے وفد کی ملاقات۔ 5 رکنی وفد نے مرکزی صدر خالد محمود کھوکھر کی سربراہی میں چیف سیکریٹری کو کاشتکاروں کے مسائل سے آگاہ کیا۔ پنجاب حکومت کسانوں کے مفاد کا ہر صورت تحفظ کرے گی، کامران علی افضل کی یقین دلائی۔ کمشنر لاہور کا صفائی امور کا جائزے کے لیے سبزی منڈی بادامی باغ کا دورہ۔ کیپٹن ریٹائرڈ محمد عثمان نے صفائی ورکرز کی کارکردگی اور ریکارڈ کا جائزہ لیا۔ کمشنر لاہور نے کوڑا دانوں کے لیے صاف باقاعدہ مارکنگ جگہ مختص کرنے پر شاباش دی۔ آئی جی پنجاب کی زیر صدارت ویڈیو لنک کانفرنس ملزمان کی گرفتاری کے لیے جاری آپریشنز کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ ایڈیشنل آئی جی آپریشنز پنجاب صاحبزادہ شہزاد سلطان اور ایڈیشنل آئی جی اسپیشل برانچ زعیم اقبال شیخ نے شرکت کی۔ ڈی آئی جی آپریشنز محمد احسن یونس کا میو اسپتال خدمت مرکز کا دورہ۔ ایس ایس پی آپریشن مستنصر فیروز بھی ہمراہ تھے۔ ڈی آئی جی نے خدمت مرکز میں موجود شہریوں سے سہولیات کے بارے میں دریافت کیا اور مناسب ہدایات جاری کی۔ سیف سٹیز اتھارٹی میں ٹریفک مینجمنٹ ای چالاننگ کو مزید مؤثر بنانے کے حوالے سے اجلاس۔ محمد کامران خان، ڈی جی ایکسائز، ڈائریکٹر ایکسائز اور پی آئی ٹی بی نمائندگان نے شرکت کی۔ اجلاس میں غیر نمونہ نمبر پلیٹ گاڑیوں کے خلاف کارروائیاں تیز کرنے پر اتفاق کیا گیا۔ اسسٹنٹ کمشنر کینٹ ذیشان نصر اللہ رانجھا کا بی بلاک ڈیفنس فیز 1 کا دورہ۔ ڈی ڈی ایچ او بھی اے سی کینٹ کے ہمراہ تھے۔ ڈینگی سے متاثرہ مریض کے اطراف کے 49 گھروں میں سروے کیا گیا۔ ایس ایچ او ایس پی ڈولفن محسن شہید کے گھر پہنچ کے راشد ہدایت کی اہل خانہ سے غیر رسمی گفتگو، مسائل اور ویلفیئر کے متعلق دریافت کیا۔ بولے شہداء ہمارا فخر ہیں، فلاح کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائیں گے۔ ایس پی نے ڈی آئی جی آپریشنز کی طرف سے اہل خانہ کو پھول اور تحائف پیش کیے۔